رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ٹہنگ ابھی تک جاگ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس لیٹی ہوئی وائن مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ ویسے بھی ٹیانگ اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہونٹ سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ٹیانگ اتنی خاموشی سے وہاں سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ ٹہنگ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، وہاں پر باہر کوئی تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے دروازے کی طرف نکل گئے۔ ٹہنگ کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں بالکل ہوش و حواس سے بیگانے تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے تو دیکھا پیچھے ٹہنگ گیٹ پر کھڑا تھا۔ وائن کی آنکھ کھلی تو خود کو ٹہنگ کے حصار میں پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ٹیانگ نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ کمرے میں کھڑکی نہیں، اور اس بات کو بعد میں اس نے خود بتایا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا، جہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ٹہنگ کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے وہ اسے جگائے بغیر ہی کھڑکی پر کھڑی ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں۔ لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے ٹہنگ کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ ٹہنگ اٹھے، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اسے جگانے لگی۔ لیکن شاید ٹہنگ کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ ٹہنگ اٹھے نہ، دیکھے نہ۔ وائن نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی۔ جب اچانک ٹہنگ نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا؟ وہ جو بھی کریں، دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟
اس کے ارادے جان کر وائن نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ٹہنگ کی گرفت اتنی ہلکی بھی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ٹہنگ میری بات تو سنیں، باہر وہاں۔ اس سے پہلے کہ وائن کچھ اور کہتی، ٹہنگ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، آئی لو یو۔ بھول جاؤ سب کچھ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا دھیرے دھیرے وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں وائن بھول ہی گئی تھی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔ اگر یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت ٹہنگ کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرتے وہ اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف ٹہنگ اور وائن تھے، جہاں کسی دوسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر ٹہنگ کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف ٹہنگ کو سوچ رہی تھی۔ جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ٹہنگ مکمل طور پر اپنی وائن میں کھو چکا تھا۔ السلام علیکم آرمین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یار میں جانتی ہوں کہ آج کا پارٹ بہت کافی چھوٹا تھا، مطلب جتنا میں روز ڈالتی ہوں اس سے کافی چھوٹا تھا، لیکن یار مجھے ابھی کچھ دنوں سے بالکل ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، تو اس وجہ سے میں پارٹ جلدی جلدی پوسٹ نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ پارٹ بھی میں نے بہت دن بعد پوسٹ کیا ہے، میں جانتی ہوں، اس کے لیے ایم ریئلی ریئلی سوری۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں روز اگر نہیں کر پا رہی ہوں تو ہر دوسرے تیسرے دن لازمی پوسٹ کر دوں، اور میں اپنی کوشش پوری رکھوں گی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ پارٹ جلدی سے جلدی میں اپلوڈ کر دوں۔ اور دوسرا یار پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو اگر کسی نے نہیں کی ہے، پلیز یار پلیز کر دیا کرو یار، بنا سبسکرائب اور بنا لائک کیے بنا کمنٹ کیے نہیں جایا کرو پلیز یار۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں پلیز، اوکے؟ اور پلیز بس اتنا ہی کہنا تھا، اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔